أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم. تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے وہ دونوں یا اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو تم ان کو اف نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو اور اپنا انکساری کا بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو مہربانی کے ساتھ اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں کے اوپر مہربانی کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. اگر تم نیک ہوں گے تو وہ بار بار رجوع کرنے والوں کی بخشش کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہاں سے اسلامی زندگی کے کچھ آداب، اسلامی زندگی کے طور طریقے بیان کیے جاتے ہیں. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ کی توحید کی بات ہوئی کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے. یہاں سے اسلامی زندگی کے 15 اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کو اپنائے بغیر معاشرہ سچا اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. اس میں سب سے پہلی بات آئی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. دنیا کے اندر اسی نے پیدا کیا. دوسرے نمبر پر ماں باپ، تو ان کا حق دوسرے نمبر پر آتا ہے. سب سے پہلا حق ہے اللہ کا. دنیا میں پیدا اسی نے کیا اور دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری اسی نے مہیا کی. تو فرمایا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت مت کرو مگر اس کی، کہ صرف اسی کی عبادت کرو. وہی بندگی کے لائق ہے، انتہائی تعظیم کے لائق وہی، جھکنے کے لائق وہی ہے کہ اس نے دنیا کے اندر پیدا کیا. اور عبادت کے اندر احسان کرو. احسان یعنی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ عبادت کے اندر احسان یعنی کیا؟ ایک تو کسی کے ساتھ نیکی کرنا. نیکی کرنے میں کبھی کوئی غرض ہوتی ہے کہ بھئی یہ آدمی میری دکان کے اوپر آتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اس کو چائے پلاؤں تو وہ پھر سے آئے گا. وہاں ایک غرض ہے نیکی کرنے کی. اس کو ناشتہ کراؤں، اگر بڑا گاہک ہے ہمارے گھر آیا ہے تو وہ میں جاتا ہوں تو اس طرح برتاؤ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ برتاؤ کروں. ایک تو یہ نیکی. ایک نیکی احسان. احسان کا مطلب یہ کہ بدلے کی نیت کے بغیر اور لمٹ لیس، اس سے کوئی لمٹ نہیں، انتہائی درجے کی نیکی، اس کو احسان کہتے. تو فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. جب اللہ کی بندگی کرو، نماز پڑھو، چاہے اس کا ذکر کرو، کوئی اور تلاوت کرو،
تو اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ عبادت کے اندر احسان ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تو تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اس طرح عبادت کرو. تو یہ 15 اصول میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو. اور بندگی میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. الصلاۃ علی میعادہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے. پھر فرمایا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. تو اسلامی زندگی کا سب سے پہلا اصول ہے توحید. ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کو حاضر ناظر سمجھو. ہر کام میں اس کا حکم بجا لاؤ. اس نے جس طرح کرنے کو کہا ہے اس طرح کرو، اور جس بات سے اس نے رکنے کو کہا ہے اس سے رک جاؤ. تو سب سے پہلا اصول ہے توحید. اس کو یہاں مختصر میں بیان کیا اس لیے کہ پچھلے مضمون میں توحید کی بہت ساری باتیں آ گئی. تو فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ. دوسرا اصول وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرو. اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق انسان کے اوپر اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے. یہاں سارے کام ایک دم ترتیب سے بتائے. پہلا حق اللہ کا، دوسرا ماں باپ کا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ دوسرا اصول ہے وہ ذرا کھول کر بیان کیا ہے یہاں. پہلا اصول مختصر میں بیان کر دیا کیونکہ پہلے بھی آ چکا. دوسرا جو رول ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. خود قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر یہ بات آئی. اللہ کا حق جہاں بیان کیا فوراً اس کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا. سورہ لقمان کے اندر فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، کہ پہلے شرک کا بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. پھر دوسرا اصول بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. سورہ نساء کے اندر فرمایا پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حق کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد وبالوالدین احسانا، وہاں بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کی گئی سورہ نساء کے اندر. تو اللہ کے بعد اگر کسی کا حق انسان کے اوپر ہے تو وہ ماں باپ کا حق. اس سلسلے میں کئی مرتبہ کوتاہی ہوتی ہے. ماں باپ کا حق، اس میں بھی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ میرے بھلے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں. اس نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا تیسری مرتبہ ثم من، اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. تو ماں باپ دونوں اچھا سلوک کرنے کے حقدار ہیں اور اس میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے. ماں کا حق ادا کرنے کا مطلب جیسے سورہ لقمان میں بھی صاف صاف فرما دیا کہ اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس کو تو ٹال دیں لیکن ان کی تعظیم پوری باقی رکھے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کبھی ماں کی وجہ سے یا ماں باپ کی وجہ سے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور کبھی بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. نہیں، یہ انسان کا امتحان ہے
کہ دونوں کا اعتدال رکھیں، شریعت نے دونوں کا حق رکھا ہے تو اس کو بجا لائیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، ان کی ماں ایمان نہیں لائی تھی، مکہ میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی ماں آئی تو حضرت اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کے ساتھ کیا میں کیسا برتاؤ کروں، وہ تو شرک کے اندر مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امت، تمہاری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہ تمہاری ماں ہے۔ تو ماں باپ اگرچہ ان کا مذہب الگ ہو تو بھی ان کی تعظیم کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ پانی پینے جا رہے ہیں اور موجود ہیں تو پہلے ان کو دو، اگر آپ بیٹھے ہیں اور وہ آ گئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، یہ ان کی تعظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ کی کو دودھ پلانے والی حضرت حلیم مدینہ کے اندر تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ گئے، ایک دم بستر لائے اور بچھائے اور اس کے اوپر اپنی ماں کو بٹھایا۔ یہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ تو ماں کی تعظیم کرنا یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آج اس کے سلسلے میں ہم کوتاہی برتتے ہیں، یہ ہمارے دین کی بڑی تعلیم ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کے اندر یہ داخل ہے۔ ماں باپ کی تعظیم کرنا، ضرورت کے موقع پر ان کو کام آنا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ انسان کے اوپر فرض ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اب ذرا تاکید کے ساتھ اور ذرا وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کو اف بھی نہ کہو، کیونکہ خاص طور سے ماں باپ کو بڑھاپے میں سنبھالنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ محتاج بھی ہوتے ہیں مدد کے، اور اس وقت ان کا یعنی زندگی کے مراحل کے گزرنے کے بعد ان کا برتاؤ بھی تھوڑا بدل جاتا ہے، تھوڑا چڑچڑا بن جاتا ہے بڑھاپے کے اندر۔ تو اس وقت مدد کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں، اس لیے اس وقت کا تذکرہ کیا کہ جب تو مدد کا حقدار تھا، تو چھوٹا تھا، تجھے پانی پینا بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے سکھایا، تجھے پیشاب کرنا بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے سکھایا۔ جب تو مدد کا جب حقدار تھا تو تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ برتاؤ کیا، تو جب وہ خاص طور سے مدد کے حقدار ہیں تو تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، یہ بیان کیا۔ اس سلسلے میں ایک کہانی لکھا کرتے ہیں اور ہمارے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھے میاں تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کوا دیکھا تو اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو، بڑے بیٹے کو کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بوڑھے میاں نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا وہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ پوچھا بوڑھے میاں نے کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ تو کہا ایک مرتبہ کہا تو صحیح کہ کوا ہے۔ بوڑھے میاں نے گھر میں سے جا کر اپنی ایک پرانی ڈائری نکالی اور کھول کر بتایا کہ ایک مرتبہ تو چھوٹا تھا، تو نے فلاں تاریخ کو 27 مرتبہ مجھے پوچھا کہ وہ کیا ہے، اور میں نے خوشی کے ساتھ ہنسی خوشی 27 مرتبہ تجھے بتایا تھا کہ وہ کوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ مدد کے حقدار بڑھاپے میں وہ ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے خصوصی تاکید کی اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اف بھی نہ کہو، اس کا مطلب یہ
کہ ان کی انتہائی تعظیم کروں. اگر اس سے بھی نیچے کا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کو بھی بیان کرتا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تفسیر قرطبی کے اندر ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اگر اس سے بھی نیچے کا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کو بھی کہتا. اور اس کا مطلب یہ کہ ان کی انتہائی تعظیم کرو, زبان سے یا اپنی حرکت سے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا برتاؤ ذرا بھی مت کرو جن سے ان کے تعظیم میں کمی آئے یا ان کو برا لگے. ایسا کچھ مت کہو. فلا تقل لہما اف, ان کو اف مت کہو. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, یہاں میں دو مثالیں بیان کر دوں. اورنگزیب کی بیٹی تھی زیب النساء, بہت بڑی جانکار, قرآن کریم کی تفسیر لکھی. ان کی تفسیر آج بھی زیب التفاسیر موجود ہے. اور اس کے علاوہ بڑی شاعرہ, ان کے شاعری کا دیوان بھی آج بھی موجود ہے لائبریریوں کے اندر. بڑی پڑھی لکھی, بڑی سمجھدار. ماہرین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے کاموں میں اگر سب سے زیادہ مشورہ لیا تو زیب النساء سے لیا. زیب النساء نے شادی بھی نہیں کی. جب ان کی عمر ہوئی تو حضرت نے کہا اورنگزیب کہ شادی کر لو. بیٹی ابا کو اپنے روم میں لے گئی. پوری لائبریری تھی, کتابیں تھی. کہا کہ ابا میں نے تو یہ طے کیا ہے کہ میں نے ان کتابوں کے ساتھ شادی کر لی, میں کبھی بھی شادی نہیں کروں. تو شادی نہیں کی. اورنگزیب جب بوڑھے ہوئے تو ان کو بہت زیادہ فکر تھی زیب النساء کے بارے میں. ایک مرتبہ کہا بیٹا یہ سونا, کچھ سونا پتہ نہیں کتنا تھا, وہ سونا اورنگزیب نے بیٹی کو دیا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, پتہ نہیں بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں, یہ تم کو کام آئے گا. بیٹی نے کہا ابا مجھے کوئی ضرورت نہیں. کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم کیا کرو گی. تو کہا ابا سن لو دو باتیں. پہلی بات کہ پالنے والا رب ہے, اور دوسری بات مجھے میرے رب سے امید ہے کہ میں اس دنیا سے تم سے پہلے جاؤں گی. اور ہوا بھی یہی کہ زیب النساء 65 سال کی عمر میں اپنے باپ سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی. اورنگزیب نے تو بہت بڑی عمر پائی اور 50 سال تو حکومت. تو اورنگزیب اپنی اس بیٹی سے ہر کام میں مشورہ کرتے, اور بیٹی اتنی فرما بردار تھی, ہمیشہ 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 اپنی ماں سے بھی زیادہ, یعنی ان کی ماں نے جتنا اورنگزیب کا خیال رکھا اس سے بہت زیادہ اورنگزیب کا خیال رکھا, کیونکہ اللہ کے ولی تھی. اور لکھتے ہیں مورخین کہ زیب النساء تھی وہ بھی بہت بڑی اللہ کی ولی تھی. ایک مثال, دوسری مثال ابھی کی بیان کروں. بھارت کی ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل کمپنی ہے ریمنڈ, کپڑوں کی کمپنی, بہت مشہور ہے. لکھتے ہیں کہ اس کا جو یعنی ساری پراپرٹی ہے 6000 کروڑ کی, تو اس کی پراپرٹی, اور اس کا مالک جو تھا وجے پت سنگھانیا کر کے, پدم بھوشن کا ایوارڈ بھی ان کو سرکار نے دی. اور ان کا ایک ریکارڈ تو یہ ہے کہ یہاں سے برطانیہ اکیلے پلین چلا کر گئے, ایسا ریکارڈ ان کے نام. دوسرا ریکارڈ ان کا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلون کے اندر سب سے زیادہ اونچائی پر اگر کوئی گیا ہو تو یہ وجے پت سنگھانیا ریمنڈ کمپنی کے مالک. لیکن 2015 میں اس نے بہت بڑی غلطی کی, اپنی ساری ریمنڈ کمپنی کی ساری پراپرٹی اس کے بیٹے گوتم کے نام کر دی. آج 2 سال کے بعد یہ حالت ہے. ابھی رمضان سے چند دنوں پہلے ہی جب کیس چل رہا تھا تو سارے اخباروں میں آیا تھا کہ آج وجے پت نے اپنے بیٹے کے اوپر یہ کیس کیا ہے کہ بیٹا اس کو گھر کا کرایہ نہیں دے رہا, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, 6000 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک,
اور وہ تو اتنی تو بتائی جاتی ہے، پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوگی، وہ آج گھر کے کرائے کے لیے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کر رہا ہے، اور کیس چل رہا ہے ابھی کی بالکل اسی سال کی بات ہے۔ تو ماں باپ کا شریعت میں بہت بڑا حق ہے۔ فرمایا ان کو اف مت کہو، فلا تقل لہما اف، 3 باتیں قرآن نے کہی۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نہایت عزت سے بات کرو۔ ماں باپ کے ساتھ عزت سے بات کرو، ان کا ادب بجا لاؤ، ان کا احترام باقی رکھو، یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ۔ آج اس سلسلے میں اگرچہ دوسری قوموں میں اب تک یہ بات کہی جاتی ہے، مانی جاتی ہے کہ ماں باپ کا سب سے زیادہ احترام مسلمان کرتے، اور حقیقت ہے الحمدللہ بہت سے گھرانوں میں یہ بات، لیکن بعض گھرانوں میں آج یا تو تربیت کی کمی یا ویسٹرن کلچر کے اثرات ہیں۔ آج چونکہ بچوں کی صحیح تربیت ہم نے نہیں، ہمارے پاس بازار آباد کرنے کا وقت بھی کوئی یہ نہیں کہ نہ کہیں کہ زندگی بہت فاسٹ ہو گئی، واٹس ایپ پر اگر 3 گھنٹے بیٹھنا ہے تو اس کے پاس وقت ہے، اور اگر بچوں کی تھوڑی تربیت کرنی ہے، ان کو اچھی باتیں کہنی، تو اس کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر اس کے نتیجہ، اس کے اثرات یہ بہت سے لوگوں کے اندر آج کل گھرڈا گھر ہوتا، یعنی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وہاں چھوڑ آتے۔ الحمدللہ یہ بات مسلمانوں میں نہیں ہے، اور اللہ لائے بھی نہیں۔ تو ماں باپ کا بڑا حق ہے، اور خاص طور سے بڑھاپے کے اندر ان کی تعظیم کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک حدیث شریف میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایک نوجوان ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ابا کو میرے پاس بلا لاؤ۔ وہ نوجوان بلانے کے لیے گیا، اتنے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس بوڑھے کو تم یہ کہنا کہ وہ بات جب تم کہتے ہو تو تمہارے کان بھی نہیں سنتے، وہ بات یہاں کہو۔ یہ کہا۔ جب وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا شکایت کرتا ہے تمہاری کہ تم نے ان کا مال لے لیا ہے، تو باپ نے کہا کہ اس کو یہ پوچھو کہ کیا کبھی تو نے تیرے بوڑھے ماں باپ کے اوپر کچھ خرچ کیا، کبھی تیرے بوڑھے ماموں کے اوپر خرچ کیا، کبھی تیرے بوڑھے چچا کے اوپر کچھ خرچ کیا، یہ اس کو پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ بات کہو جو تم کہتے ہو اور تمہارے کان بھی نہیں سنتے۔ ان کو تعجب ہوا، پھر انہوں نے وہ اشعار کہے جو شعر کی، عربی اشعار کی ایک مشہور کتاب حماسہ اس کے اندر موجود ہے، ایسے اشعار ہے پردرد عربی کے اندر۔ وہ اشعار انہوں نے کہے، اور وہ اشعار کہ بچہ تھا، میں نے کس طرح اس کو پالا، اس کا دکھ میرا دکھ، اگر وہ رات کو اٹھ جاتا تھا تو میں جاگتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی نظم ہے، وہ پڑھی۔ وہ نظم کے کئی اشعار حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو پھر اس بیٹے کو کہا کہ انتا و مالوں کا لابی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اگر باپ کو ضرورت پیش آئی اور تیرے مال میں سے کچھ لے لیا تو کیا حرج ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا مال نہیں لے سکتا، بھائی ہے، دوسرے بھائی کا مال کچھ بھی کھانا پینا کچھ بھی چیزیں گھر میں پڑی تو بغیر اجازت کے نہیں لے سکتا۔ بھائی کا ہو، پڑوسی کا ہو، کسی کا ہو، کوئی آدمی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لے سکتا، یہ تو قاعدہ ہے۔ ہاں انتہائی فاقہ ہو، آدمی مرنے پڑا ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، مر رہا ہے، ایسے وقت میں تو کبھی بغیر اجازت کے کچھ کھا لیا تو اس کی اجازت،
باقی کوئی آدمی دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لے سکتا۔ ہاں، شریعت نے ماں باپ کو یہ اجازت دی۔ اس حدیث کے ماتحت کے اشعار پڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ تو لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ اگر باپ کو ضرورت ہے، بیٹا موجود نہیں ہے یا بیٹا موجود ہے اور نہیں دے رہا ہے، تو ایسے وقت میں باپ اگر باپ کے پاس مال نہیں ہے تو بیٹے کے مال میں سے کھانے پینے کی چیزیں لے سکتا ہے بغیر اجازت کے۔ انت و مالک لابیک، ماں باپ کا خرچ کس کے اوپر ہوگا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تعظیم کرنا، خبر گیری کرنا، ملاقات کرنا، بیمار ہے تو دواخانے لے جانا، یہ تو سب ان کے حقوق میں داخل ہے۔ لیکن ماں باپ کا خرچ اولاد کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر ماں باپ کی خود کی آمدنی ہے یا ماں باپ کا خود اتنا سارا مال ہے کہ ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے اوپر واجب نہیں ہے ان کا خرچ۔ لیکن اگر ماں باپ کے پاس مال نہیں ہے، ان کی آمدنی نہیں ہے یا ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو اب اولاد کے اوپر واجب ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرے، ان کو خرچ دے۔ یہ شریعت کے اندر مسئلہ ہے۔ انسان کے اوپر کس کا خرچ ہے؟ ایک تو بیوی کا، بیوی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، بہت سارا ہو، پھر بھی اس کا سارا خرچ A to Z، مکان وغیرہ سے لے کر سب کچھ شوہر کے اوپر ہوگا۔ اولاد کا خرچ جب تک نابالغ ہے وہاں تک، بالغ ہو گئے تو اب لڑکے کا خرچ باپ کے اوپر نہیں، وہ خود کمائے۔ لڑکی کا خرچ جب تک اس کا نکاح نہ ہو تب تک ہوگا باپ کے اوپر، اور اگر مان لو کہ دوبارہ وہ گھر پر آ گئی تو پھر باپ کے اوپر شریعت نے خرچ واجب کیا۔ اور ماں باپ کا خرچ اس وقت ہے جب کہ ان کے پاس مال نہ ہو، ان کی آمدنی نہ ہو، ان کو ضرورت ہو تو پھر واجب ہے۔ اور ایسی صورت میں ماں باپ اولاد کی اجازت کے بغیر بھی ان کے مال میں سے اپنے کھانے پینے کے لیے لے سکتے، یہ اس کے ماتحت فرمائے۔ تو یہاں اسلامی زندگی کے 15 اصول بیان کیے ہیں۔ اس میں پہلا اصول بیان فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سب سے زیادہ حق انسان کے اوپر اللہ کا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے رسم و رواج کو مٹا کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرو، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ آج تو ہماری عبادت بھی ملاوٹ والی، ہماری شادیاں بھی ملاوٹ والی، دوسروں کے اثرات ہمارے اوپر ہیں، ہندوستان کے اندر ہیں تو وہاں کے اثرات ہیں، ایران کے اندر ہیں تو وہاں کے اثرات ہیں، ملیشیا کے اندر ہے تو وہاں کی قوموں کے اثرات ہیں، اور فرانس کے اندر ہے تو وہاں کے اثرات ہیں۔ توحید کے اثرات کہاں ختم ہو گئے؟ تو اقبال نے کہا ہے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا علامہ اقبال نے کہ شراب کوہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، کہ اس قوم کو پھر وہی اصولوں کی ضرورت ہے جو حضرت محمد نے سکھلائے تھے، ان اصولوں کے اوپر اے اللہ اس قوم کو لے آ، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو یہاں اسلامی شریعت کے اصول بتلائے ہیں، اس میں سب سے پہلا اصول ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرا اصول ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمین والمسلمات، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر دعا کی تھی کہ رمضان کے اندر جس کی مغفرت نہیں ہوگی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یا اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہدایت عطا فرما، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی خیالات سے حفاظت فرما، وسوسوں سے حفاظت فرما، یا اللہ وسوسوں سے حفاظت فرما، سچا پکا یقین نصیب فرما، یا اللہ سچا پکا ایمان نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاق والی زندگی نصیب فرما، اسلامی اخلاق کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔